بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد صادق شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی یوٹیوب چینل۔ قربانی کی ابتدا کب ہوئی اور قربانی کی حقیقت قرآن کریم کی روشنی میں کیا ہے؟ حلال جانور کو بنیت تقرب ذبح کرنے کی تاریخ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل و قابیل کی قربانی سے ہی شروع ہوئی۔ یہ سب سے پہلے قربانی تھی۔ حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ اور آپ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کو آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ صحیح طور پر پڑھ کر سنا دیجئے۔ جب ان میں سے ہر ایک نے اللہ کے لیے کچھ نیاز پیش کی تو ان میں سے ایک کی نیاز مقبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہیں کی گئی۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے تحت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حابیل نے مینڈی کی قربانی کی اور قابیل نے کھیت کی پیداوار میں سے کچھ غلہ صدقہ کیا، اس کی قربانی پیش کی۔ اس زمانے کے دستور کے موافق آسمانی آگ نازل ہوئی اور حابیل کے مینڈے کو کھا لیا، قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قربانی کا عبادت ہونا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے اور اس کی حقیقت تقریباً ہر ملت میں رہی، البتہ اس کی خاص شان اور پہچان حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعہ سے ہوئی اور اسی کی یادگار کے طور پر امت محمدی علیہ السلام پر قربانی کو واجب قرار دیا گیا۔ قربانی کی حقیقت قرآن کریم کی روشنی میں کیا ہے؟ قرآن کریم میں تقریباً آدھے درجن آیات مبارکہ میں قربانی کی حقیقت، حکمت اور فضیلت بیان کی گئی ہے۔ سورۃ الحج میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافًا فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور دوسری جگہ فرماتے ہیں اسی صورت میں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ۔ پہلی آیت کا ترجمہ، اور ہم نے تمہارے لیے قربانی کو اونٹوں کی عبادت الہی کی نشانی اور یادگار مقرر کیا ہے، ان میں تمہارے لیے اور بھی فائدے ہیں، سو تم ان کو نحر کرتے وقت قطار میں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لیا کرو، اور پھر جب وہ اپنے پہلو پر گر پڑے تو ان کے گوشت میں سے تم خود بھی کھانا چاہو تو کھاؤ اور فقیر کو بھی کھلاؤ، خواہ فقیر صبر سے بیٹھنے والا ہو یا سوال کرنے والا ہو۔ جس طرح ہم نے ان جانوروں کی قربانی کا حال بیان کیا، اسی طرح ان کو تمہارا تابعدار بھی بنایا تاکہ تم شکر بجا لاؤ۔ اور دوسری آیت کا جو ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ان قربانیوں کا گوشت اور خون ہرگز نہیں پہنچتا بلکہ اس کے پاس تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو تمہارے لیے اس طرح مسخر کر دیا ہے تاکہ تم اس احسان پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تم کو قربانی کی صحیح راہ بتائی، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مخلصین کو خوشخبری سنا دیجیے۔ سورۃ حج میں ہی دوسری مقام پر اسے شعائر اللہ میں سے قرار دیتے ہوئے اس کی عظمت بتائی گئی ہے اور قربانی کی تعظیم کو دل میں پائے جانے والی تقوی خداوندی کا مظہر قرار دیا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی نشانی اور یادگاروں کو پورا احترام کے ساتھ قائم رکھے تو ان شعائر کا یہ احترام دلوں کی پرہیزگاری سے ہوا کرتا ہے۔ پہلے سابق انبیاء کرام علیہ السلام کی شریعتوں میں قربانی کا تسلسل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت تک پہنچتا ہے، جس کا طریقہ یہ تھا کہ قربانی ذبح کی جاتی اور وقت کے نبی علیہ السلام دعا مانگتے اور آسمان سے ایک خاص کیفیت کی آگ اترتی اور اسے کھا جاتی، جسے قبولیت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ قرآن کریم میں ہی اسی کو اس طرح بیان کیا گیا ہے
کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار، کہ یہ لوگ ایسے ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں حکم دے رکھا ہے کہ ہم کسی رسول کی اس وقت تک تصدیق نہ کریں جب تک وہ ہمارے پاس ایسی قربانی نہ لائے کہ اس کو آگ کھا جائے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اس آیت کے تحت امام جساس رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ نسک سے مراد قربانی ہے، اس لیے کہ اس کا نام نسک بھی ہے۔ اسی طرح ہر وہ جانور جو اللہ تعالیٰ کی تقرب حاصل کرنے کی نیت سے ذبح کیا جائے وہ نسک کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُك۔ قربانی کے اس حکم کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور انداز سے نماز کے تتمے کے طور پر یوں ذکر فرمایا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ، مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، اکرم رحمہم اللہ سمیت متعدد مفسرین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ ونحر سے اونٹ کا نحر ہی مطلوب ہے، جو قربانی کے لیے جانے والے جانوروں میں سے بڑا جانور ہے، کیونکہ اونٹ کو نحر کیا جاتا ہے۔ نحر بولتے ہیں جو یہاں پہ اس کو نیزہ مارتے ہیں یا خنجر مارتے ہیں اور اس کا خون بہتا ہے۔ اس سے فقہا نے مسئلہ بھی اخذ فرمایا ہے کہ عید الاضحیٰ پڑھنے والے لوگوں پر لازم ہے کہ وہ نماز عید سے پہلے ادا کر لے، اس کے بعد قربانی کرے۔ نماز عید پہلے ادا کریں اور اس کے بعد قربانی کرے۔ جن لوگوں پر عید کی نماز فرض ہے اگر انہوں نے عید سے پہلے قربانی کر دی تو ان کی قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ قربانی عید کی نماز کے بعد واجب ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، تاکہ یہ سب آنے والے اپنے اپنے فائدوں کی غرض سے پہنچ جائے اور تاکہ قربانی کی مقررہ دنوں میں خدا کا نام لے، اللہ تعالیٰ کا نام لے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیے ہیں۔ سوائے امت محمدیہ تم ان قربانیوں میں سے خود بھی کھانا چاہو تو کھاؤ اور مصیبت زدہ محتاجوں کو کھلانا چاہو تو اس کو بھی کھلاؤ۔ اس آیت میں بھی قربانی ہی کا ذکر ہے۔ ہر قوم میں نسک اور قربانی رکھی گئی جس کا بنیادی مقصد خالق کی کائنات کی یاد، اس کے احکام کی بجاوری، اس جذبے کے ساتھ کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا اور دین ہے۔ یہاں بھی انسان کی قلبی کیفیت کا ایسا انقلاب مقصود ہے کہ وہ مال و متاع کو اپنا نہ سمجھے بلکہ دل و جان سے اس عقیدے کی مشق کرے کہ حق تعالیٰ شانو اس کا حقیقی مالک ہے۔ گویا قربانی کا عمل فتنہ مال سے حفاظت کا درس دیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔